نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کا مفہوم ہے۔ متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں معراج کو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے 2200 سال ہو گئے تھے، 2200 سال سے اوپر ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وصال کے بعد بھی اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی بہت سارے واقعات ایسے ظاہر ہوئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ اپنے قبر انور کے اندر آرام فرما رہے ہیں، زندہ ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد رسی، ان کی امداد کے لیے اور انہیں اپنی زیارت کا شرف بخشنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ دہلی کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی کتاب ہے کمالات عزیزی، اس کے صفحہ نمبر 19 پر یہ واقعہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور پھر پہلی مرتبہ جو رمضان میں تراویح میں قرآن مجید آپ نے سنایا، تو اسی تراویح میں ایک رات کی بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باقی لوگ چلے گئے، چند لوگ مسجد میں رہ گئے تھے کہ اسی عرصے میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہ عربی لباس میں تھے، ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ تشریف لائے، تشریف لاتے ہی انہوں نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ وہاں موجود تھے، جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے سب نے دوڑ کر انہیں گھیر لیا، سب ان کے قریب آ گئے، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم عبدالعزیز کا کلام مجید سننے چلیں گے، پھر مجھے کسی کام کے واسطے دوسری جگہ بھیج دیا، اس سبب سے میں دیر سے آیا ہوں، یہ انہوں نے کہا اور وہ غائب ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہیں، اور جب غلام زندہ ہیں تو آقا زندہ کیوں نہیں؟ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے غلاموں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی امداد فرمانے کے لیے، ان کو اپنی زیارت کا شرف بخشنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم